بسم الله الرحمن الرحیم۔ فاتحہ۔ گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید انور حسین ابن رضا حسین کی روح کو ایصال فرما دیں۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الاولین والآخرین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین، الملقب بطہ و یاسین، مولانا مولا الثقلین، سید الکونین، امام القبلتین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ مل جل کے ایک اور بار بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں۔ خالق کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میں رسول یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے ابراہیم کا کلمات کے ذریعے سے امتحان لیا، اور ابراہیم امتحان میں کامیاب ہوئے۔ ہم نے انعام کے طور پر ابراہیم کو منصب امامت سے سرفراز فرمایا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ جیسے ابراہیم کو امامت ملی، فوراً فرمایا قال ومن ذریتی، مجھے تو امامت مل گئی، کیا میری ذریت کو بھی امامت ملے گی؟ اللہ نے فرمایا کہ میں یہ عہدہ ظالموں تک پہنچنے نہیں دوں گا۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے، ٹرانسلیشن ہے، جو میں نے آپ کی سماعتوں کو حوالے کیا۔ الگ الگ منصب ہیں، الہی منصب، اور ان کی الگ الگ ذمہ داریاں ہیں۔ نبوت و رسالت، امامت، خلافت، وزارت، وصایت، ولایت، یہ سب اللہ کے منصب ہیں جو اللہ نے منتخب کیے ہیں اور جن کو اللہ نے معین کیا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے ان منصب سے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے ان عہدوں سے نوازتا ہے۔ رسالت کا کام ہے شریعت لانا، امامت کا کام ہے شریعت بچانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے، شریعت لے کر آئے، اور رسول کے بعد رسول کی آل پاک میں پروردگار عالم نے امامت کو رکھا تاکہ وہ شریعت بچائے۔ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام اسی وجہ سے تشریف لائے تھے، چونکہ انہیں شریعت بچانا تھی۔ جب نکلے ہیں مدینے سے مولا حسین تو لوگوں نے کہا بھی ہے کہ یزید آپ سے کچھ نہیں کہے گا، آپ یہیں رہیے، مصلی بچھائیے، نماز پڑھیے۔ مولا نے فرمایا یزید ہوتا کون ہے مجھ سے کچھ کہنے والا؟ دین میرے نانا کا ہے، یزید کے باپ کا تھوڑی میں یزید سے کہوں گا، یزید مجھ سے تھوڑی کچھ کہے گا۔ میں بات کرنے جا رہا ہوں یزید سے، میں یزید سے کہوں گا کہ دین میں یہ خرابیاں، دین میں بربادیاں، دین میں بیکاریاں، دین میں یہ بدعتیں کس لیے ایجاد کر رہا ہے۔ تو آپ اس کو آسانی سے سمجھیے کہ امامت دین کی حفاظت کا ایک تسلسل ہے۔
پہلے زمانے میں، پھر دوسرے زمانے میں، پھر تیسرے زمانے میں، پھر چوتھے زمانے میں، اسی طریقے سے امامت کے 11 زمانے، ہر زمانے میں جس طریقے سے حفاظت ضروری ہوئی اپنے وقت کے امام نے اس طریقے سے دین کی حفاظت کی۔ اب میں آپ کو ایک نئے راستے کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ رسول کی شریعت بچانے کے 2 راستے ہم نے دیکھے، ایک کربلا تک اور ایک کربلا کے بعد۔ یہ جس وقت میں آپ تشریف فرما ہے یہ کربلا کے بعد والا زمانہ ہے۔ کربلا تک ذمہ داریاں امام حسین کے سپرد تھی، کربلا کے بعد یہی ذمہ داری بعنوان امامت امام سجاد کے حوالے ہو گئی۔ اب آپ دونوں کے راستے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے سمجھیں آسانی سے کہ اگر حسین نہ ہوتے تو دین نہ بستا، اگر سجاد نہ ہوتے تو حسین نہ بستے۔ کربلا کے بعد امام حسین کو باقی رکھنا اور زندہ رکھنے کی ذمہ داری امام سجاد کے اوپر تھی، اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے امام سجاد کربلا سے کوفہ پہنچے اور کوفہ سے شام پہنچے۔ یہ وہی ذمہ داری تھی جس کی ادائیگی امام حسین کے زمانے میں امام حسین کے سپرد تھی، اس لیے کہ دین بچانا تھا حسین کو، پھر حسینیت کو بچانے کی ذمہ داری امام سجاد کے سر آئی، اس لیے کہ اگر حسینیت نہ باقی رہے تو دین بھی باقی نہ رہے۔ حسین نے تو کربلا میں دین بچا لیا، مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ حسین کو کون بچائے، حسین کو گھر گھر کون پہنچائے، حسین کے پیغام کو اور کون عام کرے۔ تو اس پیغام کو عام کرنے کی ذمہ داری امام سجاد علیہ السلام کے سپرد تھی۔ یہی وجہ ہے کہ امام سجاد نے پورے راستے اپنے اوپر کیے گئے مظالم تو برداشت کر لیے، تازیانے کھائے، باتیں سنی، جو مظالم تھے امام سجاد نے سب برداشت کر لیے، لیکن اگر کسی نے حسین کے خلاف منہ کھولا تو سجاد چپ نہیں رہے، سجاد خاموش نہیں رہے۔ آپ دیکھیے شام کا منظر آپ کے نگاہوں کے سامنے، یزید نے پورے دمشق کو اکٹھا کر لیا اپنی جیت کی داستان بتانے کے لیے اور امام حسین علیہ السلام کی ہار سنانے کے لیے۔ دمشق کی اپنے درباری خطیب سے کہہ رہا ہے کہ جاؤ منبر پر جا کے بنی امیہ کی تعریف کرو، بنی ہاشم کی برائی شروع کرو۔ اب آپ منظر محسوس کیجئے گا، یہ جتنے لوگ بلائے گئے ہیں، الگ الگ ممالک کے سفیر، راوی، رپورٹرز، پترکار، قلمکار، کس لیے بلائے گئے ہیں کہ آپ آئیے، کرسی پہ بیٹھیے اور آپ جیت کی داستان سنیے؟ اس لیے نہیں۔ یزید کے 3 اہم مقصد تھے، وہ سنیے گا اور پھر امام سجاد کی جیت سنیے گا۔ یزید کے 3 بڑے مقصد۔ پہلا مقصد دین کو بدلنا، شریعت کو بدلنا۔ کیسے شریعت کو بدلنا؟ مطلب آیت وہی رہے، نماز حرام ہو جائے، آیت وہی رہے، شراب حلال ہو جائے۔ دین کو بدلنا، شریعت کو بدلنا، قرآن کو بدلنا یزید کا پہلا مقصد تھا۔ یزید کا دوسرا مقصد خود کو تاریخ میں رسول کا خلیفہ لکھوانا اور معاذ اللہ امام حسین کو باغی لکھوانا، یہ یزید کا بڑا مقصد تھا۔ اب تیسرا مقصد سمجھیے یزید کا کیا تھا، توجہ فرمائیے گا۔ شام میں بنی امیہ کی جو حکومت کا زمانہ ہے وہ 14 ہجری سے ہے۔ سب سے پہلے 4 سال تک یزید ابن ابو سفیان یعنی معاویہ کا بڑا بھائی وہ وہاں پہ گورنر ہوا، یہ بنی امیہ کا فرد ہے۔ 4 سال بعد طاعون کی وبا کا شکار ہوا، مارا گیا۔ اس کے بعد امیر شام کی حکومت سن 60 ہجری تک۔ کتنے سال ہو گئے؟
14 ہجری سے 60 ہجری لگا لیجئے، کتنے سال بیٹھتے ہیں؟ 46 یا 44؟ 46، 46 سال۔ 46 سال شام میں حکومت رہی ہے بنی امیہ کی۔ اس 46 سال میں بنی امیہ نے کیا کیا ہے شام میں؟ اہل بیت کے خلاف سازشیں رچی ہیں، اہل بیت کے کردار کو مسخ کیا ہے، اہل بیت کے کردار کو برباد کیا ہے۔ شام کے لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ فاطمہ رسول کی بیٹی ہے کہ علی کی بیٹی ہے۔ بچے جب اکٹھا ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کوئی پینسل قلم پکڑا دیجئے، کیا کرتے ہیں؟ وہ دیوار پہ لکیریں کھینچتے ہیں، الٹی سیدھی صورتیں بناتے ہیں۔ شام میں بچے دیوار پہ صورت بناتے تھے، بیچ میں علی لکھتے تھے، اسے مارتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم علی مل گئے تو ہم ایسے ہی ماریں گے۔ شام میں اہل بیت کا یہ عالم کر دیا تھا بنی امیہ کے زرخرید نوکروں نے، بنی امیہ کے زرخرید غلاموں نے، راویوں نے، رپورٹرز نے، پتکار نے، روایت گھڑنے والوں نے، حدیث جعلی بنانے والوں نے۔ بچوں کو دربار کی طرف سے کھلونے بانٹے جاتے تھے، رات کے سناٹے میں کھلونوں کو چھین لیا جاتا تھا، ان سے پوچھا جاتا تھا کہ تمہارے کھلونے کہاں گئے؟ تمہیں پتا ہے کون چھین کے لے گیا تمہارے کھلونے؟ ان سے کہا جاتا تمہارے کھلونے جو چھین کے لے گیا ہے اس کا نام علی ہے۔ اب جس بچے کو یہ پتا ہو کہ اس کے ہاتھ سے کھلونے چھیننے والے کا نام علی ہے، اس کے دل میں علی سے محبت پیدا ہوگی کہ نفرت؟ نفرت۔ وہ بچہ بچہ ہی رہے گا، کبھی جوان بھی ہوگا، جوان بھی ہوگا نا۔ بچہ جوان نہیں ہوتا تھا، علی کی نفرت بن کے جوان ہو جایا کرتی تھی۔ عورتوں کے ہاتھوں سے بچے چھین لیے جاتے تھے رات میں، انہیں بتایا جاتا تھا کہ تمہارے جو بچے چھین کے لے گیا ہے اس کا نام علی ہے۔ معاذ اللہ خاکم بدہن، معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ مولا علی کا جو کردار پیش کیا گیا تھا شام میں، وہ کسی ڈاکو سے کم نہیں تھا کہ آئے گا بچوں کو چھین کے لے جائے گا، آئے گا ہمارا کھلونے چھین کے لے جائے گا۔ یہ عالم تھا شام میں۔ توجہ فرمائیے گا عزیزوں، میں آپ کو پورا بیک گراؤنڈ سمجھا رہا ہوں۔ شام کی تاریخ خود یزید کا مقصد۔ تیسرا مقصد یزید کا، بنی امیہ کی سیرت کو زندہ رکھنا، مطلب اہل بیت کے کردار کو برباد کرنا، علی کے کردار کو برباد کرنا، حسین کے کردار کو برباد کرنا۔ کتنے مقصد ہو گئے؟ 3۔ اہل بیت کا کردار مسخ کرنا، خود کو خلیفہ لکھوانا، معاذ اللہ حسین کو باغی لکھوانا، شریعت کو بدلنا۔ 3 بڑے مقصد۔ کتنے سال لگے اہل بیت کے کردار کو بدلنے میں بنی امیہ کو؟ کتنے سال؟ یہ 46 یاد رکھیے گا، بعد میں بہت کام آئیں گے۔ 46 سال لگے ہیں بنی امیہ کو اہل بیت کا کردار بدلنے میں۔ پہنچ گئے مقصد۔ اب امام سجاد کی جیت سنیے۔ دل کرے نا امام سجاد کی جیت کو سلام کرنے کا، تو نہ زبانوں کو روکنا ہے، نہ ہاتھوں کو روکنا ہے، نہ لہجوں کو روکنا ہے۔ اٹھے ہوئے ہاتھ، بولتی ہوئی زبان، میری خطابت کو داد نہیں، امام سجاد کے شجاعت کو سلام ہوگا۔ امام سجاد کی تاریخ ہم بعنوان بیمار سنتے ہیں، بیمار کربلا کے عنوان سے۔ آج میں آپ کے امام سجاد کی شجاعت سنا رہا ہوں، اور شجاعت کی دلیل بھی اسی بیمار کربلا میں چھپی ہے کہ امام سجاد بیمار کربلا ضرور تھے، مگر تاریخ میں ہمت نہیں ہوئی امام سجاد کو لکھنے کی کہ امام سجاد بیمار کوفہ و شام بھی تھے۔ بیمار کربلا تھے مگر سجاد بیمار کوفہ و شام نہیں تھے۔ کوفے کے بازاروں نے، شام کے بازار اور دربار نے امام سجاد کی شجاعت دیکھی ہے، امام سجاد کا عملہ دیکھا ہے، امام سجاد کا عزم دیکھا ہے، امام سجاد کی ہمت دیکھی ہے، امام سجاد کا حوصلہ دیکھا ہے، امام سجاد کی بلندی دیکھی ہے، امام سجاد کی فصاحت و بلاغت دیکھی ہے، امام سجاد کی بلاغت دیکھی ہے، امام سجاد کی خطابت دیکھی ہے، امام سجاد کی زبان سوچی ہے، امام سجاد کا لہجہ دیکھا ہے۔ ظاہر سی بات ہے رب فصاحت و بلاغت کا پوتا تھا سجاد۔ توجہ فرمائیے گا عزیزو، امام سجاد کی شجاعت سنانے جا رہا ہوں۔ ماحول سمجھ گئے آپ؟ کیا ماحول ہے؟ یزید نے اپنے درباری خطیب سے کہا کہ جاؤ منبر پر جا کے بنی امیہ کی تعریف کرو، بنی ہاشم کی برائی کرنا شروع کرو۔ راوی
रिपोर्टर्स, पत्रकार, कलमकार, सबके कलम उठे लिखने के लिए कि माज़ल्ला यजीद खलीफा रसूल के मुकाबले पर एक बागी खड़ा हुआ जिसका नाम हुसैन था। जहन में रखिएगा, पूरा मंजर आपके नजर में घूम गया ना। अब मंजर पहुंचे और इमाम सज्जाद की शुजाअत पहुंचे तो बताइएगा। अपने आसपास नहीं देखना है कि आप कितने लोग बैठे हैं, बस अपना दिल देखना है कि दिल में सज्जाद की मोहब्बत है या इमाम सज्जाद की मोहब्बत नहीं। दरबारी खतीब पहुंचा मिंबर पर, उसने बनी उमैया की तारीफ की, बनी हाशिम की बुराई शुरू की, और बुराई करता करता अचानक जब वो इस मकाम पे पहुंचा कि माज़ल्ला यजीद खलीफे रसूल के मुकाबले पर एक बागी खड़ा हुआ जिसका नाम हुसैन था। रावी, रिपोर्टर्स, पत्रकार, कलमकार, सबके कलम उठे ये लिखने के लिए माज़ल्ला कि अचानक सारी मस्जिद की निगाहों ने देखा, फिजाओं ने देखा कि मस्जिद में बादल सा गरजा, बिजली सी चमकी। सज्जाद का इशारा हुआ, जब तक खामोश खड़े थे अचानक चीख के बोले, ओ झूठे चुप हो जा, मिंबर से उतर जा। ओ झूठे चुप हो जा और मिंबर से उतर जा। कमाल ये नहीं था कि इमाम सज्जाद ने क्या कहा है, कमाल ये था कि सबकी निगाहों ने देखा कि वो चुप भी हुआ, मिंबर से उतर भी गया। चुप भी हुआ, मिंबर से उतर भी गया। आपने शायद तवज्जो नहीं फरमाई, इमाम सज्जाद ने अपने चचा इमाम हसन की सुन्नत को दोहरा दिया। जब किसी मिंबर पर बैठने वाले से हसन ने यही कहा था, उतर मेरे बाप के मिंबर से, उतर मेरे बाप के मिंबर से। क्या कहा था मौला ने? उतर मेरे बाप के मिंबर से। ये नहीं कहा था, सिर्फ जुमला इसके आगे भी है, ये हम जुमला अधूरा सुनते हैं। इमाम हसन ने सिर्फ ये नहीं कहा था मेरे बाप के मिंबर से उतर, बल्कि इमाम हसन ने फरमाया था मेरे बाप के मिंबर से उतर, और तेरे बाप का कोई मिंबर हो तो उस पर जाके बैठ। मेरे बाप के मिंबर से उतर, तेरे बाप का कोई मिंबर हो तो उस पर जाके बैठ। तेरे बाप का कोई मिंबर हो तो उस पर जाके बैठ। आपने शायद भी तवज्जो नहीं फरमाई, तेरे बाप का कोई मिंबर हो तो उस पर जाके बैठ। जाके पहले अपना बाप ढूंढ, फिर बाप का मिंबर ढूंढ। मंजर पहुंचाना, कैफियत। आपको जुमलों का इंतजार नहीं करना है, कैफियत महसूस हो तो बस बताना है कि कैफियत पहुंच रही है। सिचुएशन पहुंच जाएगा दरबार की, मस्जिद की, तो बताइएगा सिचुएशन क्या थी, कैफियत क्या थी। जैसे इमाम सज्जाद बोले, रावी, रिपोर्टर्स, पत्रकार, कलमकार एक दूसरे के हाथ पे हाथ मार के बोल रहे थे, अभी कुछ मत लिखना, मंजर बदल रहा है। अभी कुछ मत लिखना, मंजर बदल रहा है। अभी कुछ मत लिखना, मंजर बदल रहा है। जो चकड़ा खड़ा था वो मुख्तार लग रहा है, जो तख्त पे बैठा है वो बीमार लग रहा है। खामोशी, सन्नाटा। इमाम सज्जाद ने यजीद को देखा, देखकर कहा, इजाजत है मैं इस लकड़ी के तख्त पे जाके कुछ बोलूं, इस लकड़ी के तख्ते पे जाके कुछ कहूं? क्या समझ रहे हैं? यजीद ने इजाजत दे दी होगी, अपनी मौत खुद कौन बुलाता है। मना कर दिया यजीद ने, इजाजत नहीं दी। 50 लोग, 60 लोग, 70 लोग मिलके बोले कि यजीद जाने दे, जाने दे। देखिए सिचुएशन महसूस कीजिएगा, क्या बता के लाया गया है? बागी है, बागी का बेटा है। यजीद ने जब मना किया ना, इमाम सज्जाद ने अपना लहजा बदला, फरमाया यजीद अगर तू मुझे जाने देगा तो मैं अल्लाह और रसूल की बातें करूंगा
اور وہ باتیں کروں گا جس پہ سننے والوں کو ثواب ہوگا. سب کے کان کھڑے ہوئے. یہ تو اللہ اور رسول کی باتیں کر رہا ہے. یزید جانے دے, اللہ اور رسول کی باتیں ہی تو کرے گا. یزید نہیں مانا. لوگوں نے کہا یزید جانے دے, بیمار ہی تو ہے. جانے دے, بیمار ہی تو ہے. یزید نے کہا بیمار ہے تو کیا ہوا, حیدر کرار کا پوتا ہے. بیمار ہے تو کیا ہوا, حیدر کرار کا پوتا ہے. بیمار ہے تو کیا ہوا, حیدر کرار کا پوتا ہے. توجہ دیجیے گا عزیزو, بیمار ہے تو کیا ہوا, حیدر کرار کا پوتا ہے. سچویشن محسوس کیجیے گا. جب لوگوں نے زیادہ ضد کی, تعریف وہ ہے جو دشمن کے سر چڑھ کے بولے. بہادری وہ ہے کہ جس کا دشمن کی زبان اعتراف کرے. توجہ دیجیے گا عزیزو, بس سچویشن محسوس کرتے رہیے گا, بتاتے رہیے گا. جب لوگوں نے یزید نے کہا اسے جانتے نہیں, سچویشن پہنچے تو بتائیے گا. اس وقت تک نہیں اترے گا جب تک مجھے ذلیل نہ کر لے. جیت کیسے ملی امام سجاد کو, اس کی سچویشن سے سمجھیے گا, کیفیت سے سمجھیے گا. لوگوں نے پوچھا کہ یہ ہے کون, دربار تیرا, درباری تیرے, تخت تیرا, تاج تیرا, ملک تیرا, لوگ تیرے, تیرے سامنے بیٹھ کے, تیرے ہی منبر پہ بیٹھ کے تجھے ذلیل کرے گا. یہ ہے کون, کیسے جانتے نہیں ہو, اس کے دہن میں محمد کی زبان ہے. اسے جانتے نہیں ہو, اس کے دہن میں محمد کی زبان ہے. سچویشن پہنچ جائے نا, منظر محشر میں بدل جانا چاہیے یہاں کا. لوگوں نے پوچھا کون محمد, وہی محمد جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں, وہی محمد جس پہ قرآن آیا, وہی محمد جو اللہ کا رسول ہے. یزید نے کہا جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے. جب لوگ کھڑے ہو گئے, کھڑے ہو کر بولے یزید اب تو اسے جانے دے, ہم نے دیکھا نہیں محمد چلتے کیسے تھے, بولتے کیسے تھے, بیٹھتے کیسے تھے. یہ چلے گا تو خبر ہوگی محمد بیٹھتے کیسے تھے. امام سجاد کو اجازت ملی, امام سجاد چلے. راوی, رپورٹرز, پترکار, قلمکار, سب لوگ ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے کہہ رہے تھے دیکھو محمد ایسے ہی چلتے ہوں گے, دیکھو محمد ایسے ہی قدم بڑھاتے ہوں گے. یہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ جیسے امام سجاد اسیر ہو, لگ رہا تھا سب کی نگاہیں سجاد کے پیروں کی اسیر ہو گئی ہو. چلے امام سجاد بیٹھے, پتہ چل گیا نا سب کو کون لوگ ہیں سامنے. اہل بیت کے سخت ترین دشمن. یہیں سے امام حسین کے قتل کا فتویٰ گیا ہے. یہ لوگ سامنے بیٹھے, حضرت علی کے دشمن بیٹھے. جب کوئی بھی آتا ہے منبر پر یا لوگوں کے سامنے کچھ بولنے کے لیے, پڑھنے کے لیے, تو ذہن میں اس کے ہوتا تو ہے نا کہاں سے شروع کریں گے. کوئی مجلس میں پڑھنے آتا ہے تو ذہن بنا کے آتا ہے کہ یہاں سے شروع کرنا ہے ہمیں. امام سجاد کہاں سے شروع کرے. یہ کہیں کہ میں علی کا پوتا ہوں, سارے دشمن ہیں. دو چار پتھر جو ہاتھوں میں بچے ہوئے ہیں وہ بھی امام سجاد کی طرف پھینک دیے جائیں گے. یہ کہیں کہ میں حسین کا بیٹا ہوں, سنیں گے ہی نہیں. باغی کہہ کے لایا گیا ہے نا, کیا سنیں گے وہ کہ میں حسین کا بیٹا ہوں. امام سجاد کہاں سے شروع کریں. امام سجاد نے شروع کیا اعطینا ستتن وفضلنا بسبع. اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں, 7 چیزوں کے ذریعے فضیلت بخشی ہے. اعطینا العلم والحلم والسماحۃ والشجاعۃ
والسخاوۃ والمحبۃ فی قلوب المؤمنین. اللہ نے علم ہمیں دیا، علم ہمیں دیا، شجاعت ہمیں دی، سخاوت ہمیں دی، سماحت ہمیں دی، لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت کو ڈالا. کیفیت پہنچے تو بتائیے گا. امام سجاد فرما رہے ہیں یزید کے سامنے منبر پہ بیٹھ کر اللہ نے علم ہمیں دیا، علم ہمیں دیا، شجاعت ہمیں دی، سخاوت ہمیں دی، سماحت ہمیں دی، لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت کو ڈالا. راوی، رپورٹرز، پترکار، قلمکار ایک دوسرے کا ہاتھ دبا کے پوچھ رہے تھے یہ صحیح بول رہا ہے، یہ صحیح بول رہا ہے، یہ صحیح بول رہا ہے. دوسرا ہاتھ چھڑا کے کہتا بے وقوف، اگر صحیح نہ بول رہا ہوتا تو یزید بولنے تھوڑے دیتا. یہ بول رہا ہے، یزید چپ ہو کے سن رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ جو بول رہا ہے بالکل صحیح بول رہا ہے. امام سجاد کا خطاب آگے بڑھا. خطبہ میرا موضوع نہیں ہے، سچویشن میرا موضوع ہے. اس وقت کیفیت کیا تھی، اس وقت حالات کیا تھے. امام سجاد کا خطاب آگے بڑھا. اب میں یہاں سے امام سجاد کے خطبے کو خطبہ نہیں کہتا، حملہ کہتا ہوں. حملہ سنیے. امام سجاد کس کے پوتے ہیں؟ بول دیجئے، شرما کیوں رہے ہیں؟ مولا علی کے. علی کا نام لینے میں بھی کہیں شرمانا چاہیے. مولا علی کے بہت سارے صفات ظاہر ہوئے ہیں. علم ہے، عدالت ہے، قضاوت ہے، اخلاقیات ہیں. اس میں ایک شجاعت بھی ہے. شجاعت میں سب سے اہم حصہ کسی بہادر کا اس کا حملہ ہوتا ہے. مولا کائنات کے حملے کی کوالٹی کیا تھی؟ کیا کوالٹی تھی معلوم ہے آپ کو؟ یہ تو بعد والی کوالٹی ہے، پہلے والی سنیے. حملے کی کوالٹی یہ تھی کہ بہت دیر تک دیکھنے والے کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہاں سے کاٹا ہے. تھوڑی دیر کے بعد جب ہوا چلتی تھی، گھوڑا سرکتا تھا، بدن سرکتا تھا، سر سرکتا تھا، تب پتہ چلتا تھا سرک چکا ہے. تھوڑی دیر تک تو دیکھنے والے کو بھی نہیں پتہ چلتا تھا کہاں سے کاٹا ہے، کہاں سے مارا ہے. امام سجاد علی ہی کے پوتے ہیں. تھوڑی دیر تک تو یزید کو بھی نہیں پتہ چلا کہاں سے کاٹا ہے، کہاں سے مارا ہے. یزید کو تو نہیں پتا چلا. آپ کو پتا چل جائے تو مجھے پتا چلنا چاہیے کہ آپ کو کتنا پتا چل رہا ہے. سنیے اب امام سجاد کا حملہ. امام سجاد نے فرمایا اوتینا ستتن وفضلنا بسبع. 6 چیزوں کے ذریعے اللہ نے 6 چیزیں ہمیں عطا کی اور 7 چیزوں کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں فضیلت بخشی ہے. 7 چیزوں کے ذریعے. من النبی المختار، نبی مختار ہم میں سے ہیں. لوگ چونکے، یہ تو باغی تھا اور یہ کہہ رہا ہے کہ نبی ہم میں سے ہے. دوسرا حملہ اور سنو اور چونکو. ومن الطیار، جعفر طیار بھی ہم میں سے ہے. لوگ چونکے کہ جعفر طیار بھی انہی میں سے ہے. اور سنو اور چونکو. ومن الصدیق، صدیق اکبر علی بھی ہم میں سے ہے. لوگ ابھی چوک کے ٹھہرے ہی تھے کہ امام سجاد نے سب سے نازک حملہ کر دیا. ومنا اسد اللہ، اللہ کا شیر بھی ہم میں سے ہے. ومنا اسد رسول اللہ، حمزہ کے سید الشہداء، شہیدوں کا سردار حمزہ جو رسول کا شیر تھا وہ بھی ہم میں سے ہے. اب یہ وہ حملہ تھا جس کو سن کر یزید بھی چونکا کہ کہاں سے مارا ہے، کہاں سے کاٹا ہے. پہنچ جائے نا حملے کی کیفیت. یہاں نہیں بیٹھے رہیں گے، ذہن عرش کی بلندی سے ٹکرانے والے ہیں. اگر حملہ سمجھ میں آ گیا امام سجاد کا، کیا فرمایا امام سجاد نے؟ حمزہ ہم میں سے ہے، حمزہ ہم میں سے ہے، حمزہ ہم میں سے ہے. لوگوں نے پوچھا کہ حمزہ نام تو سنا سنا ہے، کہیں یہ وہی حمزہ تو نہیں جس کا کلیجہ چبایا گیا تھا؟ کہاں یہ وہی حمزہ جس کا کلیجہ چبایا گیا تھا؟
کہیں یہ وہ حمزہ تو نہیں جو رسول کا چچا تھا؟ کہا یہ وہی حمزہ جو رسول کا چچا تھا۔ کس نے چبایا کلیجہ؟ ہندا نے۔ ہندا کون؟ یزید کی دادے۔ مسجد کے لوگ پریشان، اس کی دادی نے رسول کے چچا کا کلیجہ چبایا ہے۔ ہاتھوں کے پتھر چھوٹ گئے۔ یہ رسول کا خلیفہ خود کو کہہ رہا ہے اور اس کی دادی نے رسول کے چچا کا کلیجہ چبایا ہے۔ لوگوں کے چہرے کا رنگ بدلا۔ لوگوں نے فرمایا اب آپ کھل کے بتائیے ہے کون؟ امام سجاد نے یہاں سے تعارف پیش کرنا شروع کیا۔ انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم والصفا، انا ابن من حمل الرکن باطراف الردا۔ میں مکہ اور منا کا بیٹا ہوں، میں صفا اور مروہ کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے چادر میں حجر اسود رکھ کے اپنی جگہ پہ لگایا تھا، میں اس کا بیٹا ہوں جسے جبرائیل براق پہ بٹھا کے عرش کی بلندی پر لے کر گئے تھے، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس سے عرش پر اللہ نے باتیں کی تھیں، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے اوپر فرشتے اترتے ہیں، جس کے گھر کے باہر فرشتوں کی قطار لگتی ہے۔ انا ابن رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کا بیٹا ہوں۔ بات طے ہو گئی، لوگ سمجھ گئے کہ اس کا رسول کے گھرانے سے تعلق ہے، یہ رسول کا بیٹا خود کو کہہ رہا ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔ لوگوں نے کہا اور کھل کے بتائیے آپ ہیں کون؟ یہاں سے امام سجاد نے اپنے دادا حضرت علی کے فضائل کی چھڑی لگا دی۔ اپنے مجمع میں بیٹھ کے حضرت علی کے فضائل سنانا اور ہے، دشمن کے مجمع میں بیٹھ کر، دشمن نہیں دشمن جان، اس مجمع میں بیٹھ کر علی کے فضائل سنانا، اور سے سنانا ہی نہیں سنا کے منوا بھی لینا، یہ امام سجاد کا کمال اور کارنامہ تھا۔ لوگوں نے پوچھا کھل کے بتائیے آپ ہیں کون؟ امام سجاد نے فرمانا شروع کیا، انا ابن من صلی الی القبلتین، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہے۔ انا ابن من ہاجر الہجرتین، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 ہجرتیں کی ہیں۔ انا ابن، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے رسول کے سامنے 2 تلواروں سے جنگ کی ہے۔ سمجھ گئے نا؟ 2 تلوار کہاں تھی؟ 2 تلوار جنگ احد میں۔ امام سجاد شام کے دربار میں بیٹھ کر احد یاد دلا رہے ہیں۔ کیا ہوا تھا احد میں؟ ایک تلوار ٹوٹ گئی تھی، دوسری تلوار آسمان سے آئی تھی۔ احد کا منظر تو سب کو پتا ہے نا، سب بھاگ گئے تھے، جس میں سب بھاگ گئے، سب بھاگ گئے، نبی نہیں بھاگے۔ سب بھاگ گئے، نبی نہیں بھاگے۔ سب بھاگ گئے، نبی نہیں بھاگے۔ نبی اپنے پیروں کو زمین پہ جمائے ہوئے ایسے کھڑے تھے جیسے اللہ کا عرش نبی کے کاندھے پہ ٹھہرا ہو، اگر نبی ہٹے تو عرش خدا نہ گر پڑے۔ سب بھاگ گئے، نبی نہیں بھاگے۔ سب بھاگ گئے، نبی نہیں بھاگے۔ دنیا ہم سے کہتی ہے کہ تمہاری شجاعت کے بیان میں صرف علی ہی دکھائی دیتے ہیں، نبی تو دکھائی ہی نہیں دیتے۔ میرے جوانوں، اگر آج کے بعد کوئی آپ سے کہے نا کہ تمہاری شجاعت کے بیان میں صرف علی ہی دکھائی دیتے ہیں، نبی تو دکھائی ہی نہیں دیتے، تو پلٹ کے ان سے کہہ دیجئے گا کہ تمہیں اتنی دیر تک میدان میں رکنے کی عادت ہو تو نبی دکھائی دینا۔ سب بھاگ گئے، نبی نہیں بھاگے۔ چاروں طرف سے لوگوں نے نبی کو گھیر لیا، کافر نبی کو گھیرے ہوئے ہیں۔ قریب تھا کہ تلوار نبی کے جسم اتھر تک پہنچے کہ اچانک میدان میں بادل سا گرجا،
बिजली सी चमकी। बस एक लफ्ज से कैफियत बना रहा हूं, पहुंचे तो बताइएगा। लोगों ने देखा कि अली नबी और काफिरों के दरमियान से गुजरे। अली नबी और काफिरों के दरमियान से गुजरे। अली का दरमियान से गुजरना था, सारे काफिर गुजर गए। अली ने नबी का तवाफ करना शुरू किया। लग रहा था काबा इमामत, काबा नबूवत का चक्कर लगा रहा हो। अचानक मैदान में किसी बदबख्त की आवाज गूंजी, कद कुतला मोहम्मद, मोहम्मद कत्ल कर दिए गए। जो 2-4 बचे खुचे लोग थे उन्होंने भी मैदान से भागना शुरू किया, मोहम्मद कत्ल कर दिए गए। अचानक बिजली किसी तेजी से अली गढ़े की तरफ छपते, रसूल को हाथ पे उठाया, उठा के फरमाया, कहां भागे जा रहे हो? हाजा मोहम्मद, हाजा मोहम्मद, हाजा मोहम्मद, हाजा मोहम्मद। अल्लाह को अली की यादा इतनी पसंद आई कि मेरे रसूल, आज अली ने एक हाथ पे उठा के कहा हाजा मोहम्मद, तो गदीर के मैदान में दोनों हाथों पे उठा के बोल दे, मन कुन तो मौला फाजा अली मौला। महसूस फरमा रहे कि मैं उसका बेटा हूं जो शब हिज्जत बिस्तर रसूल पे सोया। लोगों ने कहा और खुल के बताइए आप हैं कौन? इमाम सज्जाद ने अपने दादा अली के फजाइल की छड़ी लगा दी। मैं उसका बेटा हूं जो राजों का राज है, अनवार का दरख्त है, मलाइका का कायद है, बैतुल मामूर है, वलीउल औलिया है, इंजील का इलिया है, सबूर का नगमा है, गफूर का पर्दा है, साहिब लिवा है, इमाम महशर है, कसीम नार जन्नत है, चिराग जुल्मत है, मुफस्सिर कुरान है, ताजे ईमान है, इब्ने इमरान है, कतबुल अख्ताब है, हबीबुल अहबाब है, यदुल्लाह है, ऐनुल्लाह है, वजहुल्लाह है, सदरुल्लाह है, जंबुल्लाह है, इस्मुल्लाह है, हुस्नुल्लाह है। मैं उसका बेटा हूं जो शबे हिज्जत नबी के बिस्तर पे सोया। मैं उसका बेटा हूं जो खंदक का फातेह है, खैबर को जीतने वाला है, अम्र को मारने वाला है, मरहब अंतर के टुकड़े करने वाला है। मैं उसका बेटा हूं जो काबे के बीच में पैदा हुआ। मैं उसका बेटा हूं। जुमला, मेरी मेहनत, मेरी आवाज राय। इतना अजीम शख्स पूछा, इतना अजीम शख्स दुनिया में आया, आके भी चला गया, हमें पता भी नहीं चला वो कौन था। आप है कौन? बताइए तो सही, कौन था वो? इमाम सज्जाद पलटे, यजीद की तरफ देख कर कहा, बताऊंगा, मुस्तरिब न हो, बेचैन न हो, बेकरार न हो, परेशान न हो, अभी बताऊंगा वो कौन था, मैं कौन हूं। पहले जो यहां बैठा है यजीद, इससे पूछ के मुझे बताओ कि जो काबे के बीच में पैदा हुआ था, इसका दादा था कि मेरा दादा? इसका दादा था कि मेरा दादा? उर्दू अदब से अगर थोड़ी सी भी मोहब्बत और शगफ हो तो कैफियत महसूस करने की कोशिश फरमाइएगा। लोगों ने कहा यजीद से बताओ, इमाम सज्जाद कह रहे हैं बता, बता। यहां मेरा कहना बता आसान है, वहां तक उसके लोगों के दरमियान, उसके सिपाहियों के दरमियान, उसकी हुकूमत में यजीद से कहना बता, बता, बता। कैफियत महसूस कीजिएगा। ये लग ही नहीं रहा था जैसे कोई असीर बादशाह से बात कर रहा हो, लग ये रहा था जैसे कोई बादशाह अपने नमक हराम गुलाम को डांट रहा हो। यजीद बता। लोगों ने कहा कि आप ही बता दीजिए। क्या सुनो, जो शबे हिज्जत बिस्तर रसूल पे सोया, जो शबे मेराज पर्दे के पार गया, जो काबे के बीच में पैदा हुआ, समहुन, सखीयुन, बहलूलुन, ज़कीयुन, मक्कीयुन,
मदनीयुन क़रशीयुन हाशमीयुन, बहादुर था, आलिम था, मुत्तकी था, साहिब था, शुजा था, आदिल था, सबसे बड़ा काजी था, सबसे बड़ा आलिम था। वो कोई और नहीं, मेरे दादा अबू तालिब का बेटा अली था। तारीख बताती है कि लोग चीख मार मार के रो रहे थे कि इतने अजीम लोग हैं और इन पर पत्थर मरवाए गए हमसे। माहौल बदलना शुरू हुआ। इमाम सज्जाद ने एक और हमला बोला, और सुनो, अना इब्नु फातिमा ज़हरा, मैं फातिमा ज़हरा का बेटा हूं। इमाम सज्जाद ने यह जुमला कि मैं फातिमा ज़हरा का बेटा हूं अपने चचा इमाम हसन से लिया था। कुछ दिनों पहले शाम के दरबार में इमाम हसन आए थे, चलने लगे। यजीद के बाप ने, जानते हैं ना, यजीद का बाप, उसका तारुफ यही है कि वो यजीद का भी बाप था। यजीद जैसे गलाजत और गंदगी को जो मुसलमानों के गले में डाल के चला गया हो, वो जाहिर सी बात है यजीद का भी बाप रहा होगा। चलने लगे। इमाम पूछा, कुछ दूंगा तो रख लीजिएगा। इमाम ने फरमाया, तेरे पास तेरा है ही क्या? मुसलमानों का माल है, मुसलमानों के इमाम को देगा, तेरे पास तेरा क्या है भाई? खजाना खाली होने लगा, खजाना जमा होने लगा, माल दौलत जमा होने लगी। इमाम हसन कभी उस दौलत को देख रहे, कभी इसे देख रहे। उसने कहा, हसन, ताज्जुब में ना पड़ो, मेरी दौलत खत्म नहीं होगी, मैं हिंदा का बेटा हूं। अब मिंबर है, खुल के बयान भी नहीं कर सकते कि जो अपनी दौलत को अपनी माँ से मंसूब करे, वो माँ कैसी होगी और वो बेटा कैसा होगा। इमाम हसन चलने लगे, उसी के किसी गुलाम ने बढ़ के हसन की जूतियां सीधी कर दी। हसन ने सारी दौलत उसे दे दी। नहीं तवज्जो फरमाई, हसन ने सारी दौलत उसे दे दी। उसने घबरा के कहा, हसन ये क्या किया? सारा खजाना सारी दौलत गुलाम को दे दी। इमाम हसन ने मुस्कुरा के फरमाया, अब बोल, क्या बोल रहा था? तेरी दौलत खत्म नहीं होगी, तो हिंदा का बेटा है, मेरी सखावत खत्म नहीं होगी, मैं फातिमा ज़हरा का बेटा हूं। यही इमाम सज्जाद ने कहा, मैं फातिमा ज़हरा का बेटा हूं। यजीद परेशान, मुतहय्यर, मुताज्जिब, बेचैन। मुशीरों से पूछा आपने क्या करना चाहिए? का अजान कहलवाइए। अजान यजीद की हुकूमत के जनाजे में आखिरी कील ठोकी जा रही थी। अजान कहलवाइए। अजान होना शुरू हुई। इमाम सज्जाद ने अपना खिताब रोका, अल्लाह अकबर। इमाम सज्जाद ने फरमाया, कोई अल्लाह से बड़ा हो ही नहीं सकता। मुअज्जिन ने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। इमाम सज्जाद ने फरमाया, बेशक मेरी जान, मेरा बदन, मेरा गोश्त, मेरी हड्डियाँ, मेरी खाल, मेरा लहू, मेरा दिल, मेरी जिंदगी, सब कुछ अल्लाह के ऊपर कुर्बान। वो और चीख मार के रोने लगे। इतना अजीम शख्स, हमने इसे पत्थर मारे। मुअज्जिन ने कहा, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। तवज्जो दीजिएगा अजीजों, अभी तक की सारी गुफ्तगू एक तरफ, ये जुमला एक तरफ, कैफियत अगर पहुंच जाए। बहुत सारे जुमले ऐसे होते हैं जो हजारों बार के हमारे सुने हुए होते हैं, लेकिन बहुत सारे जुमले इतने मौजज़ाती होते हैं कि चाहे जितनी मर्तबा सुने लगता है पहली बार सुन रहे हैं। ये जो जुमला आ रहा है, मुझे पता है कि आप में से हर शख्स का सैकड़ों बार का सुना हुआ है, लेकिन ये जुमला जुमला नहीं है। इमाम सज्जाद की जबान से इमाम हुसैन की जीत का ऐलान है। अभी तक जितनी बुलंदी पे आपने जाके सुना, मैंने देखा, लेकिन ये जुमला सुनने के बाद आपके उठे हुए हाथ
بولتی ہوئی زبان میری خطابت کو داد نہیں. امام سجاد کی زبان کے ساتھ شرکت ہوگی امام حسین کی جیت کے اعلان میں. ہر شخص کو اٹھے ہوئے ہاتھ بولتے ہوئے لہجہ دیکھ کے پہچانوں گا کہ کون کون کتنی بلندی پہ جا کر امام سجاد کا ساتھ دے رہا ہے امام حسین کی جیت کے اعلان میں. جس کو لگتا ہے کہ اس کے مانے ہوئے اسلام پر حسین کا تھوڑا سا بھی احسان ہے، پوری طاقت سے امام حسین کی جیت کے اعلان میں امام سجاد کا شریک بن جانا ہے، امام سجاد کے ساتھ شرکت فرمانی ہے. مؤذن نے کہا، 7 مؤذن مل کے اذان کہہ رہے تھے. رونے کی آواز اتنی بلند تھی کہ ایک مؤذن کی آواز سے کام نہیں چل رہا تھا. 7 مؤذن مل کے اذان کہہ رہے تھے. مؤذن نے جیسے ہی کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، امام سجاد پلٹ کے ان مؤذن سے کہا تمہیں اسی نام کا واسطہ ہے، رک جاؤ. مؤذن رکے. امام سجاد پلٹے، یزید کو دیکھا، دیکھے گا تو نے صبح سے مجھے یہاں کھڑا کیا ہوا ہے، کھڑا کر کے مجھے سنا رہا ہے جیتا کون ہارا کون، جیتا کون ہارا کون، جیتا کون ہارا کون. فیصلہ کیے دیتا ہوں، جیتا کون ہارا کون. اگر یہ محمد تیرے نانا کا نام تو جیتا، اگر حسین کے نانا کا نام ہے تو پھر میرا بابا حسین جیتا. محسوس کیا آپ نے کیفیت؟ جب گئے تھے شام کیا مقصد تھا؟ محسوس کریں کیفیت. تو ایک کیفیت بتاؤں آپ کو، جو لوگ شام میں سنا ہے نا آپ نے، جب خبر پہنچی ہے تو پوچھا کہاں تلوار لگی علی کو، لوگوں نے کہا مسجد میں. تو کیا سوال ہوا؟ علی مسجد میں کیا کرنے گئے تھے؟ کیا نماز پڑھنے؟ کیا علی بھی نمازی تھے؟ شام میں یہ حالت تھی جو بنی امیہ نے بنائی تھی 46 سال میں حضرت علی کا کردار بدل کے. کیفیت محسوس کیجئے گا، آپ کی آوازوں سے کام نہیں ہے، چاہے آپ خاموشی سے محسوس کیجئے مگر محسوس ضرور کیجئے گا. محسوس ہو گئی نا کیفیت تو آپ کا دل وزن میں آئے گا امام سجاد کا کمال دیکھ کے. شام کے جو لوگ علی کو بے نمازی سمجھتے تھے نا، جب رہائی ملی ہے تو وہ لوگ بھی انگلی کے اشارے سے کہہ رہے تھے وہ دیکھو علی کا پوتا سید سجاد جا رہا ہے. یہ کمال تھا امام سجاد کا کہ اپنے آپ کو بھی سجدہ گزار منوا لیا، اپنے باپ کو بھی سجدہ گزار منوا لیا، اپنے دادا کا بھی فضیلت منوا لی اور عظمت منوا لی. اب توجہ دیجئے گا، قرآن بھی بچا لیا، دین بھی بچا لیا، شریعت بھی بچا لی، اور اپنے دادا کے فضائل کو سنا بھی دیا، منوا بھی دیا. نہ قرآن کو بدلنے دیا، نہ علی کا کردار بدلنے دیا، نہ حسین کا کردار بدلنے دیا، نہ رسول کا کردار بدلنے دیا، نہ شریعت بدلنے دی. اب آئیے واپس پلٹ کے وہیں جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے. آخری بات تمام، اس کے بعد ربط مسائل، مگر پوری کیفیت کے ساتھ سمجھیے گا. اگر پوری بات میری محسوس کی ہے اور شام کا کیفیت منظر نظر میں گھوم گیا ہے، وجدان میں پہنچ گیا ہے، خیالات میں اتر گیا ہے. کتنے سال پلان کیا تھا اہل بیت کے کردار کو بدلنے میں؟ کتنے سال 46 ایئرز، 46 سال بنی امیہ نے پلان کیا تھا قرآن بدل جائے، دین بدل جائے، شریعت بدل جائے، اہل بیت کا کردار بدل جائے. جا کے امام سجاد کا خطبہ پڑھیے کتابوں میں، کسی ذاکر سے پوچھئے، مولانا سے پوچھئے کہ اس خطبے کو منبر پہ جب آئیں گے پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا. رونا، گریا، سوال جواب، حالات وہاں کی کیفیت سب ملا لیجئے. ہر خطیب، ہر ذاکر آپ سے یہی کہے گا زیادہ سے زیادہ 45-46 منٹ کا خطبہ ہے، 45-46 منٹ کا خطبہ ہے، 45-46 منٹ کا خطبہ ہے. دل نہیں کیا امام سجاد کی عظمتوں کو سلام کرنے کا، بنی امیہ کی 46 سال کی محنت کو جو 46 منٹ میں بیکار کرتے ہیں اسے سید سجاد کہتے ہیں.
बनी उमैया की 46 साला साजिशों को जो 46 मिनट में बर्बाद कर दे, उसे सैयद सज्जाद कहते हैं। करबला से कूफा, कूफा से शाम, इमाम सज्जाद पहचानवाते चले गए, दीन को भी, शरीयत को भी, खुद को भी, खुदा को भी, खुदा के रसूल को भी, आले रसूल को भी, अहले बैत को भी। शरफ है वो तमाम लोग जो शरीक अज़ा रहते हैं, जिस तरीक़े से भी शिरकत करते हों, दामे, दिरहमे, सुखने, तशरीफ़ लाकर, बैठकर, मजलिस में आकर, रोकर, तबर्रुक का इंतज़ाम करके, कैमरे के ज़रिए से दुनिया भर में अज़ादारी पहुँचा के एक अल्हम्दुलिल्लाह और सुभान अल्लाह की भी अगर आपकी शिरकत है गम हुसैन में, तो इसकी जज़ा शहजादी के हाथ में है। वो ये नहीं देखती कि आप कितना अहले बैत को दे रहे हैं, यानी वो हमारी औकात से हमें जज़ा नहीं देंगी, अपनी बुलंदी और हैसियत के एतबार से बदला देंगी। क़यामत के मैदान में अहले बैत आपके शफी करार पाए, जो भी गम हुसैन में रोते हैं। गम हुसैन में रोना इतना हल्का नहीं है। जितने लोग इमाम हुसैन की अज़ादारी में आते हैं वो सब इमाम हुसैन के मेहमान होते हैं। क्या समझ रहे हैं आप? हुसैन का मेहमान होना कितनी बड़ी बुलंदी की बात है, कितने बड़े मनसब की बात है। सबसे बड़ा मनसब यही है कि हर इंसान अहले बैत का गुलाम करार पाए, इससे बड़ा कोई मनसब नहीं। ख़वातीन अहले बैत की कनीज़ करार पाए, इससे बड़ा कोई मनसब नहीं है। अहले बैत के घराने में गुलामी के भी किरदार हैं, अंबर, मीसम, इसी तरह कनीज़ी के भी किरदार हैं। जनाब फिज़ा, एक नाम अक्सर आप सुनते होंगे कनीज़ी के किरदारों में, जनाब शीरी, सुनते हैं ना? जनाब शहरबानों की कनीज़ थी जनाब शीरी। इमाम हुसैन ने जनाब शहरबानों से कहा, शहरबानों तुम्हारी एक कनीज़ बड़ी मुत्तकी और परहेजगार है। जनाब शहरबानों ने शीरी को बुलाया, बुला के आज़ाद कर दिया। का शीरी आज से तुम आज़ाद हो। क्या बीबी कोई हमसे गलती हो गई? क्या गलती नहीं, जिसकी तारीफ मेरा मौला कर दे, मुझ में हिम्मत नहीं है उसे अपनी कनीज़ बना के रखूं। शीरी को आज़ाद कर दिया। शीरी ने कहा, बीबी आपके घर से बड़ा मुझे कौन सा घर नसीब होगा, आप ही के घर पे रह लूंगी। शीरी रहती रही। कूफे के बाहर एक पहाड़ था जिसके ऊपर एक शख्स रहता था जिसका नाम हारिस था। हारिस मौला हुसैन से मिलने के लिए आया। हुसैन का दोस्तदार था, इमाम हुसैन का चाहने वाला था। मौला हुसैन शीरी के पास आए, शीरी मैं चाहता हूं कि तुम्हारा अक्द हारिस के साथ पढ़ दूं। का मौला जो आपकी मर्जी। का अक्द तो मैं पढ़ दूंगा, मेहर में क्या लोगी? का मौला मुझे दौलत दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, जिसको आपके दर की कनीज़ी मिल गई हो उसे और क्या चाहिए? का नहीं, मेहर कुछ ना कुछ तो रखना पड़ेगा। का मौला हारिस से कहिएगा मुझे दौलत दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा मेहर ये होगा कि मुझे हर साल कूफे से मदीने आपकी ज़ियारत के लिए लाया करेगा। मैं मसाइब की तमहीद नहीं बना रहा हूं, मसाइब पढ़ने मैंने शुरू कर दिए हैं। दिल पे चोट लगेगी तो आंखों से आंसू खुद ब खुद बरामद होंगे, और जब आंसू चाहे आंखों से निकलना तो रोकना नहीं है, आंसुओं को रोना है। मसाइब में रोया जरूर कीजिए,
اس لیے نہیں کہ خطیب مصائب پڑھ رہا ہے، نہیں، بلکہ اس لیے کہ آپ کی آوازیں شہزادی زہرا کو سکون بہت دیتی ہیں۔ اور رونا کیسے ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ ابو بصیر رو نہیں رہے ہو کہ مولا اتنا تو رو رہا ہوں، کہ ایسے نہیں، ایسے رویا کرو جسے ضعیف ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے، تڑپ تڑپ کے رویا کرو۔ شیری یہ جاتی تھی، ہر سال آتی تھی۔ سن 60 ہجری آئی، شیری زیارت کر کے پلٹ رہی تھی۔ مولا حسین نے آواز دی، شیری۔ شیری تڑپ کے پلٹی کہ کبھی میرے مولا نے مجھے ایسے آواز نہیں دی تھی۔ کہ مولا کیا بات ہے؟ کہ بات کچھ نہیں ہے، بس پوچھنا یہ ہے کہ اگلے سال کا کیا ارادہ ہے؟ شیری نے کہا مولا جیسے ہر سال آتی ہوں ویسے ہی اگلے سال بھی آؤں گی۔ امام حسین نے فرمایا، شیری اگلے سال تم مت آنا، ہم خود تمہارے گھر آئیں گے۔ بہت روئیے گا، سنتے جائیے، روتے جائیے۔ امام حسین نے چاہا کہ شیری سمجھ جائے، سمجھانے کے لیے فرمایا، شیری تنہا میں نہیں آؤں گا، میرا بھیا عباس بھی آئے گا، میرا بیٹا علی اکبر بھی آئے گا، میرا بھتیجا قاسم بھی آئے گا۔ شیری نے کہا مولا میرے گھر کے باہر تو فرشتوں کی قطار لگ جائے گی۔ امام حسین نے لہجہ بدل کے فرمایا، شیری تنہا ہم مرد نہیں آئیں گے، میری ماجائی زینب بھی آئے گی۔ شیری سمجھی نہیں، چلی گئی۔ پورے سال شیری انتظار بھی کرتی رہی، انتظام بھی کرتی رہی۔ انتظار کیسے کیا ہوگا سب جانتے ہیں، انتظام جانتے ہیں کیسے کیا؟ کرسی بنوائی، اس کرسی پہ آئیں گے تو میرے مولا حسین بیٹھیں گے۔ مسندیں بنوائی، اس مسند پہ سجاد بیٹھیں گے، اس مسند پہ اکبر بیٹھیں گے۔ محرم کی 12 یا 13 تاریخ رہی ہوگی، کوفے کے بازار میں شادیانے بجنے کی آواز آنے لگی۔ شیری نے حارث سے کہا، حارث ذرا جا کے دیکھو تو صحیح، کہیں کوفے والوں کو خبر تو نہیں ہو گئی کہ میرے مولا آنے والے ہیں اور یہ استقبال میں شادیانے بجا رہے ہیں۔ حارث گیا، جا کے واپس آیا، آ کے بولا، شیری ہمارے مولا تو نہیں آئے، لیکن ہاں کچھ کٹے ہوئے سر ہیں، کچھ بندھی ہوئی بیویاں ہیں۔ اور جانتی ہو شیری، کسی خوددار گھرانے کے لوگ معلوم ہوتے ہیں۔ کہ تمہیں کیسے پتا چلا خوددار گھرانے کے لوگ ہیں؟ کہ میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہے، لگ رہا ہے بھوکے بھی ہیں پیاسے بھی ہیں، مگر خوددار ایسے ہیں نہ کسی سے کھانا مانگ رہے ہیں نہ پانی مانگ رہے ہیں۔ شیری حجرے میں گئی، خان لے کر آئی۔ یہ جناب شیری کا واقعہ کتابوں میں کئی طریقوں سے آیا ہے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، خان لے جاؤ، بچوں کو کھلا بھی دو پلا بھی دو۔ حارث گیا، اب جو پلٹا ہاتھوں کا منظر وہی تھا، آنکھوں کا منظر بدل چکا تھا۔ شیری نے تڑپ کے کہا، حارث یہ آنکھوں میں آنسو کیسے؟ حارث نے پلٹ کے کہا، شیری تم بھی اپنا دل سنبھال لو، قیدیوں نے سوال بڑا عجیب کر لیا ہے۔ کہ مجھے جلدی بتاؤ کیا سوال کیا قیدیوں نے؟ کہ قیدیوں نے سوال کیا ہے، گھر جا کے پوچھ کے آؤ کھانا صدقے کا ہے کہ ہدیے کا؟ شیری کے سر سے چادر سرک گئی کہ یہ سوال تو بس میرے مولا کے گھر والے کر سکتے ہیں۔ شیری نے تڑپ کے کہا، حارث اجازت ہے تھوڑی دیر کے لیے تمہارے ساتھ بازار چلوں؟ شیری بازار آئی، دیکھا ایک جوان ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق۔ قریب پہنچی شیری، پوچھا، بھائی آپ لوگ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ امام سجاد نے سر جھکا کے کہا، بی بی ہم لوگ مدینے سے آئے ہیں۔ مدینے کا نام سنا، شیری کبھی ادھر دوڑی کبھی ادھر۔ اچانک شیری کی نظر زینب پہ پڑ گئی۔ اپنے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ لوگ سوچئے گا ضرور کہ زینب کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ ادھر سے شیری زینب کی طرف بڑھی، ادھر شیری نے برابر میں، جناب زینب نے برابر میں کھڑی ہوئی بیویوں سے کہا، بیویوں مجھے چاروں طرف سے چھپا لو، کہیں شیری مجھے پہچان نہ لے۔ شیری قریب آئی، پوچھا، بی بی وہ بھائی بتا رہا ہے کہ آپ لوگ مدینے سے آئے ہیں؟ کہا، بی بی ہم لوگ مدینے کے رہنے والے ہیں۔
کہ بی بی مدینے میں تو میری شہزادی بھی رہتی ہے۔ جناب زینب نے پلٹ کے پوچھ لیا بی بی تیری شہزادی کا نام کیا ہے؟ اس جملے کے لیے میں نے عرض کیا تھا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے گا ضرور کہ زینب کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ جیسے جناب زینب نے پوچھا بی بی تیری شہزادی کا نام کیا ہے، شیری 2 قدم پیچھے ہٹ کے کہتی ہے بی بی معاف کیجئے گا، اس بھرے مجمع میں میں اپنی شہزادی کا نام نہیں لے سکتی، اس بھرے مجمع میں میں اپنی شہزادی کا نام نہیں لے سکتی۔ طرف گئی زینب، قریب تھا کہ کھل جائے شیری کس سے بات کر رہی ہے۔ اچانک نو کے نیزہ پر سر حسین نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کی۔ آخری جملے ہیں، مصائب تمام ہیں، رو لیجئے گا جتنا رونا ہوگا، دے لیجئے گا قصہ جتنا دینا ہوگا۔ شیری حسین کے خون آلود چہرے کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی، جو ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں، سر حسین قرآن کی تلاوت کیے جا رہا ہے۔ شیری پہچان نہیں پا رہی ہے۔ اچانک سر و سینہ پیٹ کے بولی مولا میں پہچان گئی آپ حسین ہیں، مولا میں پہچان گئی وہ اکبر کا سر ہے، وہ اصغر کا سر ہے، وہ قاسم کا سر ہے، مولا میں پہچان گئی وہ میری شہزادی ہے، وہ آپ کا لال سجاد ہے۔ آخری جملہ مصائب تمام، شیری 2 قدم پیچھے ہٹی، ہاتھ جوڑ کے عرض کیا مولا معاف کیجئے گا، اکبر کا پرسہ بعد میں دوں گی، قاسم کا پرسہ بعد میں دوں گی، اصغر کا پرسہ بعد میں دوں گی، مولا مجھے بس پہلے اتنا بتا دو عباس کہاں تھا۔ نام عباس سنا، سر حسین تڑپا، گھوڑے کی گردن کی طرف آنکھوں کا اشارہ ہوا، اے شیری پہلے عباس کے بازو قلم ہوئے، بعد میں ہمارا سر قلم ہوا، بعد میں تیری شہزادی کی ردا چھینی۔ شیری بھی ایک ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، میں تنہا نہیں آیا، میرا بیٹا اکبر بھی ہے، میرا بھائی عباس بھی ہے، تیری شہزادی زینب بھی ہے۔ مولا مولا انتظار تھا مگر ایسے انتظار نہ تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ بار الہ جو بھی اس مجلس کا تو نے ثواب معیر و مقرر فرمایا ہے اس سے مرحوم کی روح کو شاد و آباد فرما، مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، مرحوم کے درجات بلند فرما، گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما۔ بارہ جو بھی اس مجلس میں شریک ہیں سب کی حاجتوں کو پورا فرما، سب کی آرزو اور تمناؤں کو پورا فرما۔ بارہ امام آخر کے ظہور میں تاجیل فرما، اور ہم سب کو اس قابل بنا کے بعد ظہور ہم امام کے انصار و عوام میں شریک ہو سکیں۔ گزارش ہے ایک مرتبہ اور سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید انور حسین۔ السلام علیکم ائمة الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودعکم اللہ واقرأ علیکم السلام۔ آمنا باللہ وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد